بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 103 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ اس 12ویں رکوع کی ایک آیت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ۔ ابتغاء چاہنا، ڈھونڈنا، یہاں مراد ہے پیچھا کرنا۔ دشمنوں کا پیچھا کرنے میں تم سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگنے لگے، پھر کچھ مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے کافروں نے پلٹ کر دونوں طرف سے حملہ کیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا بھی شامل تھے، اور بہت سے زخمی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کے سر اقدس پہ زخم آیا۔ پھر جب کافر جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کرنا چاہا تاکہ وہ پلٹ کر نہ آئیں۔ تو صحابہ کرام چونکہ زخموں سے چور تھے تو بعض کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس مہم پہ نہ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی اصلاح فرمائی اور تربیت فرمائی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم سے مراد یہاں دشمن ہے۔ دشمن کا پیچھا کرنے میں تم سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون۔ اب یہ قرآن پاک میں باقی تقریباً سبھی جگہ پر عین کے ساتھ ہے، تعلمون اور یعلمون، لیکن عام لوگ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح یہ ہے، الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تعلمون یعلمون۔ وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے، تعلمون اور یعلمون۔ اور فرق جو ہے وہ اگر اس کو عین کو نہ پڑھا جائے، حمزہ ادا ہو، الف ادا ہو، تو پھر اس کا معنی کا کتنا فرق، کیونکہ علم یعلم جاننا ہوتا ہے، تو تعلمون تم جانتے ہو، یعلمون وہ جانتے ہیں، عین کے ساتھ، تعلمون اور یعلمون۔ اور اگر یہ اس طرح پڑھا جائے تعلمون اور یعلمون تو یہ علامہ یا لاموں سے ہوگا۔ اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف اٹھانا، کوئی درد، تکلیف محسوس کرنا۔ تو یہ قرآن پاک میں اس مقام پہ حمزہ کے ساتھ ہے، ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو یعنی تمہیں زخم آئے ہیں، فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی زخم پہنچتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی جنگ کے اندر دونوں طرف ایسے ہوتا ہے، ان کے بھی آدمی قتل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ غزوہ احد میں ان کے تھوڑے قتل ہوئے تھے، تھوڑے زخمی ہوئے تھے، غزوہ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ رجا، یرجو کا معنی امید رکھنا۔ اور مسلمان کس چیز کی امید رکھتے تھے؟ ثواب کی، جنت کی، کہ یہ دنیا میں جو بھی تکلیف مصیبت آئے گی، خاص طور پر جہاد کے موقع پہ ملک و ملت کے لیے، اسلام کی خاطر جو بھی زخم آئے گا، چاہے جان چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو کافر، ان کے پیش نظر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، یا چلو ملک کے لیے وہ لڑتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ تم جانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ تمہیں جو بھی تکلیف ہوئے گی اس کا اجر و ثواب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ ان کے ہاں ایسا کوئی کنسپٹ اور تصور کافروں کے نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والے، خائن، خانہ یا خون و خیانت کرنا، اس سے اسم فاعل خائن، خیانت کرنے والا، اور خائنین خائنون اس کی جمع ہوگی، تو آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے، خصیم خاصم اسی سے بنا ہے، خاصامہ سے خصیم جھگڑنے والا، ان کی طرف سے آپ جھگڑنے والا نہ بنے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرتے ہوئے قاضی دونوں فریقوں کی بات کو سنتا ہے، مدعی بھی اور مدعا علیہ، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ مدعی ہے، جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے وہ مدعا علیہ ہے، تو مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات سنتا ہے، دونوں کے جو پروفs ہیں، ثبوت ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، گواہوں کو دیکھتے ہوئے پھر قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی بات کو اگر وسیع کریں تو ایک ہوتا ہے عالم اور مفتی، اور ایک ہوتا ہے قاضی۔ عالم اور مفتی، اس سے جو فتویٰ پوچھا جائے گا اس کے مطابق اس نے مسئلہ بیان کرنا ہے اور فتویٰ دینا ہے۔ اب ایکچول حقیقتاً وہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ عام طور پر یوں ہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، زید نے یہ کیا، فلاں نے، یعنی فرضی ناموں کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرضی واقعہ کے ساتھ مسئلہ پوچھا جائے۔ تو عالم اور مفتی کا کام ہے کہ جس طرح اس سے فتویٰ پوچھا گیا اس کے مطابق شریعت کی روشنی میں وہ مسئلہ اور فتویٰ بیان کر دے۔ اب وہ واقعہ اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس سے غرض نہیں، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے فرضی ہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ جو فتویٰ پوچھا گیا، جو مسئلہ پوچھا گیا ہے، وہ شریعت کی روشنی میں مفتی نے بیان کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک آدمی اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے اور فتویٰ لے لیتا ہے، دوسرا اسی واقعہ کو تھوڑا سا اور انداز میں بیان کرتا ہے، وہ بھی فتویٰ لے لیتا ہے۔ اب واقعہ ایک ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے یا مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا، دوسرا کہتا ہے جی یہ انہوں نے فتویٰ دیا، یہ مسئلہ بیان۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ 6 مولوی ہیں، مفتی ہیں، بھئی ایک ہی واقعہ ہے تو اس کو یہ کیا۔ اصل میں یہ ہے کہ اس نے اور بیان کیا اور اس نے اور بیان کیا۔ ایک نے کہا جی ایک آدمی نے 2 طلاقیں دی ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے بھئی رجوع ہو سکتا ہے۔ ایک کہتا ہے بھئی اس نے 3 دفعہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی نہیں ہو سکتا، رجوع ختم ہو گیا۔ اب جس نے 2 دفعہ پوچھا اس کو انہوں نے کہا بھئی رجوع ہو سکتا ہے، جس نے 3 دفعہ کہا
وہ کہتا ہے بھائی رجوع نہیں ہو سکتا، تو لوگ کہیں بھائی ایک ہی واقعہ ہے تو دو فتوے کیوں؟ بھائی انہوں نے فتویٰ اور پوچھا ہے، انہوں نے فتویٰ اور پوچھا ہے، تو جیسا فتویٰ پوچھا انہوں نے اس کے مطابق۔ تو عالم اور مفتی صرف جو پوچھا جائے شریعت کی روشنی میں اس کا جواب مسئلہ اور فتویٰ کی صورت میں دے دیتا ہے، اس سے غرض نہیں کہ وہ واقعہ کس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن قاضی میں اور مفتی میں یہ فرق ہے کہ قاضی ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرے گا، قاضی جو ہے وہ دونوں کی بات سنے گا۔ ایک نے کہا جی یہ ہو گیا، تو قاضی کا کام نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ کر دے بھائی ہاں ٹھیک ہے جاؤ اس کو فلاں کو یہ کر دو وہ کر، نہیں، وہ فریق مخالف کو بلائے گا، ان کی بات بھی سنے گا، دونوں کی بات، دونوں کے گواہوں کو، ثبوتوں کو دیکھ کے پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو قاضی وہ صرف ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ دونوں کی بات کو سنتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے، اور مفتی کا کام ہے کہ جو فتویٰ پوچھا گیا ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا جائے، چاہے وہ واقعہ ہوا ہے یا اس طرح نہیں بھی ہوا ہے۔ تو فرضی یعنی بات سے بھی فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے، اور شریعت کی روشنی میں اس میں یہ کہا جاتا ہے صورت مسئولہ میں، یعنی جو بات پوچھی گئی ہے اس کا حکم یہ ہے بھئی اب ہوا کیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن قاضی جو ہے دونوں کی بات سن کے پھر فیصلہ کرے گا۔ اب یہی اصول ہے، قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک قاضی ہے، جج ہے، وہ چوک میں کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے کو خنجر سے یا پستول سے قتل کر دیا۔ اب جج یہ نہیں کر سکتا کہ میں چونکہ دیکھ رہا تھا میرے سامنے اس کو قتل کیا اس لیے اس کو سزا دے، اپنے علم کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو ثبوت اس کے سامنے رکھے گئے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، جو گواہوں نے گواہی دی ہے، جو پروف اس کے سامنے رکھے گئے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اب اگر وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا تو دوسری کورٹ میں جب جائے گا تو اس نے تو دوسرے جج نے تو اوپر والے جج نے تو یہ نہیں دیکھا جو اس نے دیکھا تھا، وہ تو صرف ثبوت کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا بھئی نہیں اس کا فیصلہ درست نہیں ہے، پروف یہ کہہ رہے ہیں، ثبوت یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر وہی جج بطور گواہ بھی وہاں جائے گا تو ایک عام آدمی کے صورت میں ہوگا نا، وہ گواہ کی صورت میں، تو اس کی بھی گواہی باقی گواہوں کے ساتھ ہوگی۔ تو قاضی یا جج اپنے علم کے مطابق نہیں فیصلہ کرے گا، دونوں کی بات سن کے، دونوں کے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھ کے اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ مختلف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ فرمائیں، اور چاہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اس بنا پہ فیصلہ فرمائیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس سے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فیصلہ فرماتے تھے، جو گواہوں کی گواہی ہوتی تھی، جس طرح کوئی آدمی وہ ثبوت پیش کرتا اس کے مطابق فیصلہ فرماتے، تاکہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک یعنی ایک روٹین بن جائے اور سب کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ قاضی نے قیامت تک اس طرح فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ثبوت کیا پیش کیے گئے ہیں اور گواہ کیا کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر قاضی نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست وحی کے ذریعے جو آپ کی رہنمائی فرمائی جاتی تھی اس بنا پہ فیصلہ فرماتے تھے، اور وہ فیصلہ حتمی ہے،
اب دیکھیں قاضی کے پاس جتنے بھی ثبوت پیش کر دیے جائیں گے وہ ظنی ہوگا، یقینی نہیں ہوگا۔ دو آدمیوں نے آ کے کہا جی ہم سامنے موجود تھے، ہمارے سامنے فلاں نے یہ کام کیا ہے، اب قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور اگر مدعی نے گواہ نہیں پیش کیے تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، وہ قسم کھائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ظنی ہیں، دو آدمی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، یا ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، یا جو قسم کھا رہا ہے وہ بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو یہ چیزیں ظنی ہوتی ہیں، یقینی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ قطعی ہوگا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیے اس کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس کے خلاف پھر کہیں اپیل نہیں ہے، کیوں؟ وہ قطعی یقینی فیصلہ ہے، 100%، اس میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ یقینی ہے۔ اسی لیے دیکھیے پیچھے آیت مبارکہ گزر چکی ہے، ہم نے اسی سورہ النساء میں 5ویں سپارے میں یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں حاکم نہ مان لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، زبان سے تو کہنا درکنار کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، دل میں بھی تنگی نہ ہو۔ اب دنیا میں کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ وہاں پہ کہے گا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اس میں یعنی طرفداری کی گئی ہے، رشوت لی گئی ہے، یہ ہوا ہے تو اس کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بن سکتا ہے، بھی اس نے جج کی توہین کی ہے اور اس کو مزید سزا مل سکتی ہے۔ لیکن باہر جا کے اپنی محفل میں تو وہ کہیں گے بھائی جج نے غلط فیصلہ کیا، اس نے طرفداری کی ہے، اس نے رشوت لے لی ہے، اور دل میں تو ہر آدمی کے آئے گا بھائی حق میرا بنتا تھا اس کو دے دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس کو مان لیں، تب مومن ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ قطعی یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیات، دو آیات یہ ہیں اس رکوع کی پہلی اِنَّا أَنزَلْنَا سے غفور الرحیمہ تک، اور اس کے بعد آگے والی جو آیات ہیں یہ ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ چند آیات ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں جو عہد رسالت میں وقوع پذیر ہوا۔ حضور کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا۔ واقعہ کیا تھا؟ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، اس میں اس قبیلے کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا طعمہ بن عبیرق، اور اس کے ہمسائے میں رہتے تھے حضرت قتادہ بن نعمان، اور ان کا چچا تھا اصل حضرت قتادہ بن نعمان، اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور گھر ان کے چچا کا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر کچھ اسلحہ وغیرہ اس زمانے میں جو ہوتا تھا، زریں، تلواریں اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور ایک آٹے کی بوری وہ بھی رکھی ہوئی تھی اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر۔ تو وہ کیا ہوا، یہ طعمہ بن عبیرق، یہ اصل میں یہ شخص منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اس نے نقب لگائی، اور نقب لگا کے وہ زرہ ہوتی ہے ایک یعنی
जैकेट नुमा कोट नुमा एक होता था कुर्ता, वो जो जंग में पहना जाता था लोहे का, ताकि तलवार और नेज़े का ज़ख्म उससे जिस्म को बचाया जाए। तो वो जो है ना उसने चोरी की रात को, आटे की बोरी भी और ज़रा भी, और किया क्या, अपने घर ले जाने की बजाय एक शख्स था ज़ैद बिन समीन, और वो यहूदी था, उसके घर में जाके रख दिया। अपने घर में नहीं रखा, उधर से नकब लगा के वो आटे की बोरी भी चोरी की और ज़रें भी चोरी की, और वहाँ जाके उसके घर में रख दी। भाई मेरी चीज़ है, इसको बतौर अमानत। हमसायों में वाकफकारों में ऐसे होता रहता है। अब उसको मालूम नहीं था यहूदी को ये चोरी करके लाया, उसने कहा अपना होगा, चलो मेरे घर में रख रहा है, कुछ दिन रहेगी ले जाएगा। तो चोरी की और अपने घर में नहीं रखी, उस यहूदी ज़ैद बिन समीन के यहाँ जाके रख दी। सुबह हुई तो उनको हज़रत कतादा बिन नुमान, उनके चचा, उनको मालूम हुआ भाई रात को तो हमारे घर में नकब लगी है, सन लग गई है, चोर जो है दीवार तोड़ के तो चीज़ें निकाल के ले गए। तो उन्होंने आगे पीछे से पीछा के पता किया, तो पता चला भाई ये जो लोग हैं ना घर वाले तोमा बिन उबैरक, वो उनको कहा जाता, इनके घर में रात को कोई रोशनी नज़र आ रही थी, तो यही चोर होंगे। उनसे पूछा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कसम उठाई भी हमें तो कोई पता ही नहीं है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। इत्तेफाक ये हुआ कि आटे की बोरी में सुराख था जिससे आटा गिरता गया। उन्होंने इस गिरे हुए आटे के निशानात का पीछा किया, चुनांचे वो यहूदी के मकान तक पहुंच गए। आटा थोड़ा 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 गिरता गया, अब काम आसान हो गया। वो देखा भाई ये आटा किधर जा रहा है, तो वो वहाँ जाके तो वो देखा तो चीज़ें मिल गई, वो पड़ा हुआ है आटा भी और बाकी ज़रे में सारा कुछ। उस यहूदी ने कहा भाई मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो चोरी नहीं की, फलां शख्स ने ये चीज़ें मेरे घर में बतौर अमानत रखी हैं, तो उसको मालूम होगा वो कहाँ से लाया है। बाकी भी यहूदी जो थे उन्होंने उसकी तस्दीक की, भाई ये तो चोर नहीं है, इसने ना चोरी की है, ये तो इसके तो घर में वो फलां शख्स जो है वो रख के गया। अब जो शख्स असल में चोर था वो तो, जिसके बारे में रवायात में ये आता है कि वो मुनाफिक था, लेकिन उसके कबीले वाले तो मुसलमान थे। तो वो कबीले वालों ने कहा चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। चुनांचे सब हाजिर हुए। अब उसके कबीले वालों को भी ये असल बात हकीकत मालूम हो गई कि असल चोर यहूदी नहीं है, असल चोर जो है वो तोमा है, तोमा बिन उबैरक, इसी ने चोरी किया और इसने ये चीज़ उसके घर में रखी है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर ये बात यानी हकीकत खुल जाएगी कि यहूदी तो बेगुनाह है और असल चोर तो ये है, इसका हाथ काटा जाएगा और सारे कबीले की ज़िल्लत और रसवाई होगी। तो इसलिए ठीक है, अब यही कि भाई उसके घर से बरामद हुआ है वही चोर है, इस पे खामखा वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, उसी ने चोरी किया तो उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो जो थे उन्होंने मालूम होने के बावजूद, अब उनको तो हकीकत का पता चल गया कबीले वालों को कि ये यहूदी चोर नहीं है, चोर उनका आदमी है, लेकिन सिर्फ अपने कबीले की बदनामी से बचने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि अपने आदमी को बरी ज़िम्मा साबित किया जाए और उस यहूदी को चोर साबित किया जाए और जो हो उसको सज़ा मिले। उसकी हमायत की, उसके लिए बड़े सरगर्म हो गए। हत्ता के हुजूर की जनाब में भी अर्ज़ करने लगे कि अगर फ़ैसला तोमा के ख़िलाफ़ हुआ तो बेचारा हलाक हो जाएगा और ज़िल्लत और रसवाई की कोई हद ना रहेगी, और यहूदी जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है वो साफ बरी हो जाएगा। तो अब बज़ाहिर जो सबूत थे वो यही थे कि चोरी का सामान जिसके घर से बरामद हुआ है
وہی چور ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ اب صرف اس کی بات یا اس کے حمایتیوں کی بات اس طرح مان لی جائے کہ جی فلاں آدمی نے اس کے گھر میں رکھا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ بظاہر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت اس کے خلاف ہے جس کے گھر سے وہ چیز برآمد ہوئی ہے، تو وہی چور ہوگا۔ عام اگر کوئی قاضی کوئی بھی ہو، جج ہو، تو اب وہ اس بنا پہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ جس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے وہ یہ کہے جی فلاں آدمی میرے گھر میں رکھ گیا، یا تو اس کے لیے اس کو کوئی حتمی یقینی کوئی چیز کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہی چور ثابت ہوگا جس کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے۔ کسی دوسرے کے بارے میں وہ کہتا پھرے، اس کے کہنے کا تو اعتبار نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو یعنی ثبوت آئے وہ یہی تھے کہ اس کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے، کہ وہ کھرا وہ ادھر گیا، آٹا جو گرتا گیا، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں سے وہ چیزیں بھی برآمد ہو گئیں، تو بظاہر وہی چور ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یعنی یہی گزرا کہ ثبوت اور گواہ یہی کہہ رہے ہیں، گواہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ثبوت بھی یہی ہے کہ اس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے، تو وہی چور ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ اصل بات یہ ہے کہ چور فلاں آدمی ہے اور اس نے یہ چیزیں چرا کے اس کے گھر میں رکھی ہیں اور اب اس پہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رہنمائی کی یعنی نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا، لیکن یہ فیصلہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تھا کہ حضور کی براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رہنمائی ہوتی تھی جو قطعی اور یقینی ہوتی تھی، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی قاضی کوئی جج وہ صرف اپنے علم کے متعلق اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی کو بہرحال غلطی کا امکان ہے، کہ ایک آدمی سامنے دیکھ رہا، اس کے سامنے ایک آدمی نے جرم کیا ہے، تو قاضی نے دیکھا ہے، جج نے دیکھا اس کے سامنے جرم کیا ہے، تو اس بنا پہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ بھی ایک آدمی ہے، اس کے میں 100 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے شریعت نے کم از کم 2 گواہ رکھے ہیں، ایک گواہ پہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ براہ راست رہنمائی ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چنانچہ کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے وحی الہی پہنچ گئی جس سے حقیقت حال اشکارا ہو گئی۔ ارشاد ربانی ہوا کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ اس علم یقینی کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ آگے تفسیر منار کا یہ ایک عبارت ہے جس کا معنی یہ ہے، یعنی احکام کے متعلق جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے اس کی تعبیر اراتن یہاں دکھانے سے کیا گیا، بما اراک اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس علم میں ظن و گمان کا احتمال نہیں بلکہ ایسا یقینی اور قطعی ہے کہ جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رہنمائی ہوتی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تو اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتے، ورنہ عموماً گواہوں کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا تاکہ قیامت تک کے لیے سب قاضی پھر گواہوں اور ثبوتوں کے مطابق فیصلہ کریں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس کے متعلق یہی واقعہ لکھا ہے کہ تومہ بن عبیرک کے متعلق نازل ہوئی یہ آیات، جس نے اپنے پڑوسی قتادہ بن نعمان کی زرہ چرائی اور آٹے کی بوری میں رکھ کر ایک یہودی کے گھر میں رکھ دی۔ تلاش کرنے پر زرہ اور بوری یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ یہ تومہ نے رکھا ہے۔ تومہ کی قوم اپنی برادری کی حمایت میں یہ کوشش کرنے لگی کہ یہودی کا جرم ثابت ہو
تومہ بری ہو جائے، تب اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اکثر حضور کے فیصلے دو چیزوں پر مبنی ہوتے تھے، کتاب اللہ اور نور نبوت، لہٰذا حضور کے فیصلے ایسے اٹل تھے جن کی اپیل ناممکن تھی، یعنی کہیں اس کی اپیل نہیں ہو سکتی۔ باقی جو بھی قاضی فیصلہ کرے گا وہ ظنی ہوگا، یقینی نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں یعنی اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک کورٹ میں ایک عدالت میں فیصلہ ہو جائے، جس کے خلاف فیصلہ ہو اس کو یہ یعنی آپشن دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے پاس یہ آپشن ہے، امکان ہے کہ ٹھیک ہے تم دوسری اوپر والی عدالت میں چلے جاؤ اور وہاں سے فیصلہ کروا لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے اس کی کہیں سے اپیل نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دغا والوں یعنی دغا دینے والے ان کا طرف سے آپ نہ جھگڑیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام یعنی قاضیوں کو سنانا مقصود ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں، صحیح جو آدمی جو مجرم ہے اس کو بغیر روح رعایت کے پوری سزا دیں۔ دیکھو تومہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، لیکن فیصلہ اس موقع پہ یہودی کے حق میں ہوا کہ وہ یعنی تومہ تھا تو منافق، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، اور وہ جو جس کے گھر میں اس نے چوری کا سامان رکھا ہوا تھا اور پھر جب برآمد ہوا تو کہنے لگا بھئی یہی چور ہے، تو وہ اس کے یعنی وہ یہودی تھا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ یہودی ہے کافر ہے اور یہ مسلمان ہے تو کوئی روح رعایت کی جائے، نہیں، یہاں مسلمان اور کافر کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، حق اور انصاف کو دیکھا جائے گا۔ تو اس وقت یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ غیر مسلم ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی تو اس یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا بھائی وہ تو بے گناہ ہے، اس کے گھر میں تو اس شخص نے رکھا تھا، اصل چور یہ ہے جس نے وہاں سے چوری کی۔ آگے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ بھی کہا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے صحابہ گناہوں سے محفوظ نہیں، ہاں رب کے فضل سے گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب دیکھیے معصوم صرف نبی کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، سارے انبیاء کرام وہ معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، نہ گناہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا۔ نبی کے علاوہ صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، وہاں ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، لیکن ممکن ہے اور بعض اوقات ان سے یعنی کچھ غلطیاں ہو بھی جاتی تھیں، لیکن فرماتے ہیں کہ گناہوں سے محفوظ یعنی یہ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، یہاں محفوظ سے مراد معصوم یہ ہے کہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے اگر غلطی ہو بھی تو وہ اس پہ قائم نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو صحابہ و اہل بیت بہرحال نبی سے کم جس کا بھی درجہ ہے وہاں ممکن ہے کہ گناہ ہو جائے۔ اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھتا ہے، ان کو بچاتا ہے، لیکن ممکن ہے، انسان ہے، انسانوں سے عام انسانوں سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن فرق یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فوراً ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ آگے دوسری چیز یہ بیان کی، یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ اگرچہ اس میں وجہ کیا ہے کہ اس شخص جس نے چوری کی تھی اور چوری کر کے وہ سامان دوسرے آدمی کے یہودی کے گھر میں رکھا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا تو منافق، لیکن اس کے قبیلے والے تو سچے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، اور ان کو علم بھی ہو گیا کہ ہمارے قبیلے کا یہ شخص ہی اصل میں چور ہے، اس کے یہودی کے گھر میں تو اس نے رکھا تھا، وہ تو چور نہیں ہے۔ لیکن اب جو اس کی حمایت کر رہے تھے وہ صرف اور صرف اس ذلت اور رسوائی سے کہ ہمارے قبیلے کی رسوائی ہوگی، ہمارا قبیلہ اس کی بے عزتی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے اس قبیلے کے آدمی کی حمایت کر رہے تھے، اور یہ گناہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ جو ان سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کو گناہوں پر قائم نہیں رکھتا، ان کو فوراً توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ گناہ پہ قائم نہیں رہتے۔ اور اسی سے دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ اگرچہ کتنا بڑا ہو لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس سے گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہے۔ کفر تب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے کفر لازم آتا ہو۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے کافر نہیں ہوگا۔ کافر تب ہوگا جب کہے کہ نماز کو ضروری ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو پھر کافر ہوگا۔ روزہ نہیں رکھتا ہے تو گناہ گار ہے، روزے کا ترک کرنا، رمضان شریف کے روزے بغیر عذر شرعی کے نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ کافر تب ہوگا کہ جب کہ بھائی روزہ کو ضروری ہے، روزے کا کیا مطلب ہے، یہ کون سی کہ بھوکا رہنا بھی کوئی ثواب کا کام، یعنی اس طرح کی باتیں جب کرے تب کفر لازم آئے گا۔ تو گناہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، یعنی اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تومہ کے حمایتیوں کو کافر نہ فرمایا بلکہ خائن فرمایا، وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ خیانت کرنے والوں کے حامی، ان کی حمایت نہ کریں، ان کی طرفداری نہ کریں۔ تو ان کو خیانت کرنے والا کا کافر نہیں کہا کہ ان سے گناہ سرزد ہوا ہے، وہ اس سے گناہ لازم آتا ہے، کفر لازم نہیں آتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب اگر اس کی مراد یہی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ثبوت پیش کیے گئے تھے اور جو دلائل تھے کہ چوری کا سامان اس کے گھر سے برآمد ہوا اور سب لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں چور، تو ظاہر بات ہے کہ بظاہر تو وہی چور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دینے کا جو ارادہ فرمایا تھا، اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی بھی قاضی، آج کوئی بھی قاضی جج ہوگا وہ یہی فیصلہ کرے گا، بھئی جس کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے اس کے گھر میں رکھا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہی چور شمار ہوگا۔ لیکن قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ ابرار نیک لوگ جو ہیں ان کے ہاں ایک چیز نیکی شمار ہو جاتی ہے، لیکن مقرب جو خاص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہے ان کے لیے وہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس اصول کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا، یا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں، وہ جن لوگوں نے اس چوری کرنے والے شخص کی حمایت کی تھی اس بنا پہ کہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے،
اور اس کی ذلت ہمارے سارے قبیلے کی ذلت ہوگی، اس کو بچانے کی کوشش کی، ان کے لیے استغفار کرو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور نقطہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں یقول تعالی مخاطبا لرسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اے ہوا حق من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، وَيَتَضَمَّنُ الْحَقَّ فِي خَبَرِهِ وَطَلْبِهِ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ احتج به من ذهب من علماء الاصول الى انه كان صلی اللہ علیہ وسلم له ان يحكم بالاجتهاد بهذه الآیات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، چاہیں تو اجتہاد، یعنی حضور اجتہاد بھی فرمائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی، اور حضور اس بنا پہ بھی جو فیصلہ کریں گے وہ حق اور درست ہوگا، یعنی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا۔ اب آگے پھر ایک حدیث پاک جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالہ سے ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع جلبۃ خصم بباب حجرتی، حضور نے اپنے دروازے کے پاس، دروازے کے ساتھ کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی بات سنی۔ حضور کے دروازے یعنی حجرہ مبارکہ کے دروازے پر کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ فخرج الیہم، حضور ان کی طرف نکلے، کہ آپس میں ان لوگوں کا کوئی معاملہ تھا، کوئی جھگڑا تھا، تو وہ حضور کے پاس آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا فقال الا انما انا بشر، سن لو کہ میں ایک بشر ہوں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشر، یعنی حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے۔ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا یہی نقطہ نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے ہیں۔ ہاں، حضور کی حقیقت نور ہے، اور حضور کا نور مبارک تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن دنیا میں حضور بشر بن کے تشریف لائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل سنت حضور کی بشریت کے منکر ہے تو وہ یعنی یہ الزام ہے اہل سنت پہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بشریت کا منکر کافر ہے، یعنی قطعی چیز ہے، سب کے سامنے ہے۔ حضور اس دنیا میں، حضور کی ولادت ہوئی، حضور نے 63 برس زندگی گزاری، پھر حضور کا وصال ہوا، اور سارے بشری عوارض طاری ہوتے تھے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حضور بشر بن کے تشریف لائے تھے۔ حضور کی بشریت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جو شک شبہ کرے، جو حضور کی بشریت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے کہ حضور کے نور پاک کو تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کیا گیا، پھر بشریت کے جامع میں حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس طرح یہ آیت اور یہ ساری احادیث، اس میں یعنی اہل سنت کے نقطہ نظر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، وانما اقضی بنحو مما اسمع، اور میں فیصلہ کرتا ہوں اس بنا پہ جو میں سنتا ہوں۔ یعنی اگر دو آدمی مقدمہ لے کے آتے ہیں تو ان دو آدمیوں میں جو ثبوت ہوتا ہے اس ثبوت کی بنا پہ، گواہوں کی بنا پہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ جس طرح کہ ایک اصول ہے قیامت تک کے لیے قاضیوں کے لیے، اصول یہی ہے کہ وہ گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پہ فیصلہ کریں۔ والا اللہ
احدکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں میں ایک زیادہ چرب زبان ہو، وہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکے، دوسرا آدمی اس طریقے سے اتنا ہوشیار چلاک نہ ہو کہ اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکے۔ تو ممکن ہے کہ جس آدمی کا حق نہ ہو وہ زیادہ چرب زبانی سے یا کسی بھی جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے۔ تو فرمایا لعل احدکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد فاقضی لہ، ممکن ہے کوئی آدمی زیادہ چرب زبان ہو، بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرے اور میں اس کو سچا قرار دوں، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ فمن قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیحملها او لیظہرھا۔ حضور نے فرمایا کہ دو آدمی مقدمہ لے کے آئے، ایک آدمی تھا جھوٹا، وہ حق پہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی چرب زبانی سے یا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو درست ثابت کیا، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو حق پہ قرار دیا گیا اور اس کو حق دے دیا گیا۔ فرمایا لیکن یہ یاد رکھو کہ اس طریقے سے غلط طریقے سے چرب زبانی سے جھوٹے گواہوں سے اگر کسی نے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو جو اس کو ملا ہے وہ اس کو میٹھا نہ سمجھے، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے چرب زبانی سے یا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ اس نے لے لیا ہے۔ فَلْيَحْمِلْهَا، وہ چاہے تو اس کو اٹھا کے لے جائے اور لِيَظْهَرْهَا، چاہے تو چھوڑ جائے، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے حق میں اگر کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہو گیا، وہ اس کے لیے جب وہ جانتا ہے کہ اس کا حق نہیں ہے تو اس نے چرب زبانی یا جھوٹے گواہوں کی بنا پہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا ہے تو وہ آگ ہے اس کے لیے، چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی حضرت ام سلمہ سے، یعنی اسی کو ایک اور انداز میں دوسرے راوی نے بیان کیا، جاء رجلان من الانصار یختصمان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مواریث بینہما قد درست، دو آدمی انصار میں سے آئے حضور کے پاس، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کا کوئی جھگڑا تھا، لیس عندہما بینۃ، گواہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب اس میں ہوتا ہے ایک آدمی مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ مدعی کا کام ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، وہ قسم کھائے گا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، تو اب اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر مدعی گواہ پیش کرے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر دوسرا آپشن ہے کہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو فرماتی ہیں لیس عندہما بینۃ، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون الی وانما انا بشر ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد، کہ دیکھو تم جھگڑ رہے ہو اور میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، اور میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو، اپنی بات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکے، تو انما اقضی بینکم علی نحو مما اسمع، میں تو جو سنتا ہوں یعنی ثبوتوں کی بنا پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یأخذہ، تو اگر کسی کے حق میں اس طرح فیصلہ ہو جائے، یعنی قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر کسی کا حق نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا حق نہیں ہے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، فلا یأخذہ، وہ اس کو نہ لے، فانما اقطع له قطعۃ من النار، میں یعنی حضور نے خود فرمایا میں یا قاضی جو بھی فیصلہ جج فیصلہ کرے گا وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہوگا اس کے لیے،
یاتی بہا انتظاماً فی یوم یوم القیامت کے دن وہ اپنی وہ گردن پہ اس کو اٹھا کے لائے گا. فبکر رجلان، اب عام تو یہی ہوتا ہے نا کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے حق تو گیا باڑ میں، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے لو موج کرو. لیکن وہ جو کوئی صحابہ کرام تھے جھگڑ رہے تھے، انسان ہونے کے ناطے جھگڑ رہے تھے، لیکن جب حضور نے ان کو یہ تبلیغ کی، تلقین کی، بھائی دیکھو اگر کسی ناحق کسی دوسرے کا حق لوگے تو یہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہوگی، جہنم ہوگی، آگ ہوگی. تو فبکر رجلان، دونوں وہ آدمی رونے لگ گئے. وقال کل منہما حقی لاخی، ارے کہنے لگا کہ میرا حق بھی اس کو دے دو، میرا حق بھی اس کو، میں نہیں لیتا. یعنی اتنا خوف خدا ان کے دل میں فوراً پیدا ہو گیا. اب حضور کی بارگاہ اور عام آدمی، جج، قاضی، عالم، مفتی، ان کے تو فرق ہوتا ہے نا. حضور کی بارگاہ میں تو خاص ایک کیفیت ہوتی تھی. تو دونوں جو رونے لگ گئے انہوں نے کہا جی میرا حق حضور اس کو دے دیں، اس کو دے دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اذا قلتما فاذهبا فاقتسما، اچھا اگر تم یہی کہتے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کے اس کو تقسیم کر لو، آدھا آدھا دونوں لے لو. اب یعنی حقیقت حال یہ تھی کہ دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا کتنا حق ہے، اس کا کتنا حق ہے. اب جب برابر برابر تقسیم کریں گے تو ممکن ہے ایک کا حق کچھ دوسرے کی طرف چلا جائے، ایک کو کچھ کم ملے اس کے حق سے، دوسرے کو حق سے زیادہ مل جائے. تو اب چونکہ دونوں وہ اپنا حق چھوڑ رہے تھے، وڈرا کر رہے تھے، تو فرمایا جاؤ اب ایسے کرو کہ دونوں اس کو تقسیم کر لو، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو ثم لیحلل کل منکما صاحبہ، ہر ایک اپنے بھائی کو اپنا حق بخش دے. ایک دوسرے کو کہے بھی اگر میرا حق تیری طرف گیا تو میں نے تجھے بخشا، اور دوسرا بھی اس کو کہے بھی اگر میرا حق تیری طرف گیا ہے تو میں نے اس کو بخش دیا. اس طرح دونوں تقسیم کر لیں اور ایک دوسرے کو بخش بھی دیں تاکہ قیامت کے دن ان سے پھر باز پرس نہ ہو. تو بہرحال دنیا میں فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثبوتوں اور گواہوں کی بنا پہ فیصلہ کرتے تھے. کبھی کبھی یعنی جس طرح اس میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوراً رہنمائی فرمائی وحی کے ذریعے، اور پھر گواہوں کو چھوڑ کے، ثبوتوں کو چھوڑ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اس کی بنا پہ فیصلہ کیا گیا. ورنہ عام طور پر فیصلہ گواہوں کی بنیاد پہ ہوتا تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے قیامت تک کے لیے قاضیوں کے لیے کہ وہ ثبوتوں کی بنا پہ فیصلہ کریں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی بھی طریقے سے کوئی اپنے بات اچھی طرح سے پیش نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کسی نے دوسرے کا حق لے لیا ہے، یا کسی اپنی چرب زبانی سے یا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پہ، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا. مثلا ایک آدمی نے اپنے حق کا دعویٰ کیا دوسرے پہ، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو اصول یہی ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، ورنہ دوسرا قسم کھائے گا. دوسرے نے جب قسم کھا لی تو اس جس کا حق تھا ثبوت اور گواہ نہ ہونے کی بنا پہ دوسرے کو اس کا حق مل گیا، تو وہ یعنی قاضی کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. وہ جانتا ہے کہ اس کا حق نہیں ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا، جس کو حضور نے فرمایا کہ انما اقضی لہ بینکما برأیی فیما لم ینزل علی فیہ، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کے بارے میں مجھ پر وحی نہیں آتی نا، وحی آ جائے اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ڈائریکٹ رہنمائی ہو گئی. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے اس میں حضور نے فرمایا اپنی رائے سے اور گواہوں کو اور ثبوتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں. تو اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا حق اس بنا پہ لے گا تو اس کو فرمایا کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے تو لے جائے چاہے تو چھوڑ دے. یعنی اس کی صرف فیصلے کی بنا پہ اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کو لینے کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہوگا، جس کو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس کو اپنی گردن پہ اٹھا کے لائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور.
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم